اب تک آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی کم عمری کی وجہ سے؟ تنقید کے بجائے وہ مجھے میری رہنمائی کرتے تو بہتر تھا. والد قربان کی میں نے، بھائی قربان کیا، سینکڑوں ساتھی قربان کی. کہ بلوچستان میں دن دہاڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں. وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، بلوچستان کی نمائندگی اس میں لازمی ہے. السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہاد. عام انتخابات کے حوالے سے تمام تر مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بات کریں اگر بلوچستان کی، تو بلوچستان سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 264 سے کم عمر ترین ایم این اے منتخب ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوابزادہ جمال رئیسانی. ان سے جانتے ہیں کہ ایم این اے منتخب ہونے پر ان کے کیا تاثرات ہیں. اس کے علاوہ مزید سوالات بھی اس انٹرویو کا حصہ بنائیں گے. سب سے پہلے تو وی نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ. یہ بتائیے، پہلے آپ کم عمر ترین نگران وزیر تھے اور اب کم عمر ترین ایم این اے، تو کیا تاثرات ہیں؟ بالکل جی، میں خوش قسمت ہوں کہ پہلے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا سب سے کم عمر نگران وزیر رہ چکا ہوں، اور یہ اس دفعہ مجھے پاکستان کی سب سے کم عمر ایم این اے کا لقب ملا ہے. تو مکسڈ فیلنگز ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کی. لوگوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک نیا چہرہ پارلیمان میں آنا چاہیے، اور ٹینشن اس بات کی ہے کہ لوگوں کی امید بہت زیادہ ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس امید پہ اگر پورا نہ اتروں، کیونکہ کوشش تو میں ضرور کروں گا، مخلصاً اپنی جد و جہد ضرور کروں گا، لیکن کبھی کبھار کمی بیشی ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں کہ جو وعدے میں نے کیے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے حلقے کے انفراسٹرکچر کے بارے میں ہو، امپلائمنٹ کے بارے میں ہو، خاص کر جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھرپور کام دن رات ایک کر کے ان کو کامیاب کریں گے. انتخابات کے وقت جو ہے، انتخابات سے قبل جب آپ اپنے حلقے میں گئے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو لوگوں نے آپ سے کیا سوالات کیے اور آپ نے ان کو کیا یقین دہانی کروائی تھی؟ کیا اس کے حوالے سے بتانا پسند کریں گے؟ بالکل. جب میں نے کیمپین شروع کیا تھا تو لوگ بڑے خوش تھے. خوش اس بات سے تھے کہ ایک نوجوان سیاست میں قدم رکھ رہا ہے، مین اسٹریم پارٹیز میں اور مین اسٹریم پالیٹکس میں وہ قدم رکھ رہا ہے. لیکن پہلے کے جو دن تھے تھوڑا میں مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ جدھر بھی میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے ووٹ آپ کا ہے. لیکن پھر میں ان کو کہتا تھا کہ جو کوئی بھی آتا ہے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، آپ ضرور اس سے سوال کریں. ٹھیک ہے، میں اپنے قبیلے کا ایک نوابزادہ ہوں، لیکن آج جب میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں، جمال رئیسانی کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک نوجوان سیاستدان کی حیثیت سے آیا ہوں، جو کہ چاہتا ہے کہ عوام اپنے نومنتخب نمائندے یا جو ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے اس سے سوال کریں. تو الحمدللہ یہ بات بڑھتی گئی. جب ہمارا دوسرا کیمپین کا فیز شروع ہوا، جدھر بھی ہم گئے لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ ہیلتھ کے لیے آپ کیا کریں گے، نوجوانوں کے لیے آپ کیا کریں گے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسے سراؤنڈنگز کریٹ ہو رہا تھا جس میں سیاسی شعور آ رہی تھی. تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کی، اور بہت شکر گزار ہوں اپنے حلقے کے نوجوانوں کا جنہوں نے اس سخت ٹائم پہ میرا ساتھ دیا. ہم نے دیکھا کہ انتخابات سے قبل بھی اور جب انتخابات ہوئے اب تک آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی کم عمری کی وجہ سے. کئی بار ہم نے سوشل میڈیا پر بھی آپ کو نشانے پہ دیکھا. اس کے علاوہ کئی سیاسی معتبرین بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ بالکل. تنقید بہت زیادہ کیا جاتا ہے، خاص کر میرے عمر پر، اور جو کہ میری والدہ ہے کیونکہ وہ تھائی لینڈ سے بلانگ کرتی ہے، ان پر. ٹھیک ہے، سیاست کا یہ حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے پہ تنقید زیادہ ہوتا ہے شاید وہ لوگوں کے آنکھوں میں زیادہ ہلتا ہے یا کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. تو تنقید ضرور کریں، لیکن ایک بات کا افسوس یہ ہے کہ تنقید کے بجائے وہ میری رہنمائی کرتے تو بہتر تھا. مجھے کچھ سیاست کے عمل سکھاتے تو بہتر تھا، کیونکہ میں ان کا ہی بچہ ہوں.
ان کی قبیلوں سے تعلق رکھتا ہوں، ان کی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ والدہ پر جب تنقید ہوتی ہے کہ تھائی لینڈ کی ہے، مجھ پہ تنقید ہوتا ہے تھائی لینڈ کی ہے، لیکن وہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جس والدہ پر یا مجھ پر وہ تنقید کرتے ہیں، اس والدہ نے یا میں نے اس ملک کے لیے اپنے کیا کیا قربان کیے. والد قربان کی میں نے، بھائی قربان کیا، سینکڑوں ساتھی قربان کی. اس کے علاوہ جو ہمارا لیگیسی ہے شہید نواب غوث بشر رسانی سے لے کر آج تک، وہ بھی تو ایک تاریخ ہے. اگر آپ ایک پہلو دیکھ رہے ہو کہ تھائی لینڈ کی ہے، ٹھیک ہے، مجھے فخر ہے اپنے والدہ پر، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ باہر کی ہے، لیکن یہ پہلو بھی دیکھیں کہ میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں. جی بالکل. یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں آپ بحیثیت ایم این اے ابھی جائیں گے، بلوچستان کے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو وہاں پہ جا کے اجاگر کریں گے؟ سب سے بڑا بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دا پرابلم از ہاؤ وی لک ایٹ دا پرابلمس کو اگر ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلمس کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوگا. اور پرائیورٹائز کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں، گورنمنٹ ہی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپروچ ہونا چاہیے بلوچستان کے حوالے سے، خواہ وہ ریکنسیلیشن کے تحت ہو، خواہ وہ ٹروتھ سیکنگ کمیٹی کے تحت ہو یا جسٹس کے تحت ہو، لیکن ہونا چاہیے. لیکن اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں غنجل، انگلش میں کہا جاتا ہے ٹینگلڈ ہے. تو ہم اسے ڈی ٹینگل کیسے کرتے ہیں؟ ڈی ٹینگل ہم ایسے کریں گے کہ ہم ایک ایک پرابلم کو دیکھ کر اس کو نکال کر الگ الگ رکھیں گے، اور پھر جا کے ہم پرائیورٹائز کریں گے کہ یہ پرابلم شارٹ ٹرم پرابلم ہے، اس کو شارٹ ٹرم سلوشن کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر دوسرا ہم نکالیں گے، مڈ ٹرم پرابلم ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کو ہم مڈ ٹرم سلوشن کے تحت ایڈریس کریں گے. اور تیسرا جو ہوگا لانگ ٹرم پرابلمز ہوگا، جو کہ کئی سال لگ جائیں گے، مہینے لگتے ہیں، تو اس کو لانگ ٹرم کے تحت ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب پرابلمس کو ایک ہی جگہ پہ ایڈریس کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگا. کوئک ایڈریس کرنا چاہیے ہمیں شارٹ ٹرم پرابلمس کو، میڈیم کو ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور جو لانگ ٹرم ہماری سلوشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس پرابلم کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں ہم اس کی بنیاد ہی ختم کر دیں. فار ایگزامپل ٹیررزم کو اگر ہم ایڈریس کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ٹیررزم کی بنیاد کو اگر ختم نہیں کرتے تو وہ جو روٹس ہیں وہ پھر فلرش ہو کے آگے آئیں گے. تو لانگ ٹرم کا سلوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس روٹس کو اجاڑ کے نکال دیں تاکہ ایک نیا اسٹرکچر، ایک نیا فاؤنڈیشن پیدا ہو. بلوچستان کے بڑے مسائل میں سے ایک لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی ہے، انسرجنسی بھی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے وفاق میں جانے سے کیا کوئی بہتری آ سکے کہ وفاق اس جانب توجہ دے گا، آپ وہاں پہ ان لوگوں کی آواز اٹھائیں گے؟ بالکل، میں مسنگ پرسنس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا. جو لوگ جبرانہ طور پر اور مسنگ پرسنس ہوئے ہیں، جینیون مسنگ پرسنس کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی انصاف ملنی چاہیے، اور یہ ایڈریس ہونا چاہیے کہ کیوں ہمارے بچے مسنگ ہوتے ہیں اور جسٹیفیکیشن کیا ہے ان کی. لیکن جو لوگ مسنگ پرسنس کے نام پر ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے غریبوں کو، ہمارے معصوموں کو شہید کریں. جہاں ایک طرف مسنگ پرسنس کی بات ضرور میں کروں گا، اسی طرح میں شہداء کی فیملیز کی بھی بات کروں گا جنہوں نے اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے قربانی دی ہے. ان کے بچوں کو بھی ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں. اگر آج ہم ان کے بچوں کو ایڈریس نہ کریں، کیونکہ چھوٹا سا میں اگزامپل دیتا ہوں، 2018 میں جب میرے والد شہید پہ دھماکہ ہوا تھا، وہ ان سمے 300 لوگوں نے جام شہادت نوش کی، لیکن 300 سے وہ بڑے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، جو میجورٹی جو شہید ہوئے تو بریڈ ونرز تھے. تو جب 2018 میں ایک لڑکا 12 سال کا تھا تو آج وہ جا کے ٹین ایج بن جاتا ہے. تو اگر ٹین ایج کو ہم انگیج نہیں کرتے،
یوتھ ہے نا، اگر آپ ان کو انگیج نہیں کرتے، یا تو وہ منشیات کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو وہ بندوق پکڑ کے پہاڑوں پہ جائے گا. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور لوگوں کو میں حلفیہ آپ کو کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں دن دہاڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے، رکشے ڈرائیور ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بات وفاق میں اور پورے پاکستان کو سمجھنا لازمی ہے. وفاق میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا وزارت کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ تو پارٹی ہی فیصلہ کرے گا. اور لیکن ایک چیز میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے شیئر کی ہے کہ جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے، اگر وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، بلوچستان کی نمائندگی اس میں لازمی ہے، تاکہ ہم اپنے پرابلمز ایڈریس کر سکیں. اور ایڈریس کرنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب ایک ویژنری آدمی ہے، اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے، اکثر وہ اپنے انٹرویوز میں بھی بات کرتے ہیں بلوچستان کے مسائل سے متعلق، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کچھ حد تک حل ہو سکیں گے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بلوچستان میں خود سیلف انٹرسٹ رکھتے ہیں اور بلوچستان کو خود دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کے مسائل کو وہ بخوبی سے سمجھتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے احساس رکھتے ہیں. اور جب آپ ایک کسی لوگوں کے لیے آپ احساس رکھتے ہیں تو ان کے آپ گریونسز بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹ نہیں دکھاتے تو آپ ان کے ایشوز ریزالو نہیں کر پاتے. تو بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، وہ پرسنلی انٹرسٹڈ ہیں اور چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے، کیونکہ ہر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اور جو کہ 5 سال کے ٹینیور میں حل ہو سکتے ہیں، ان کو ضرور حل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے کم عمر ترین MNA جمال رئیسانی صاحب. ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو وفاق میں جا کے ان کی آواز بلند کریں گے.